بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع لو، وقل من ذكر كونها فاصلة من النحويين، ومنه قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقوله تعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. یہاں فواصل کا بیان چل رہا ہے. فاصل ان کے درمیان اور اس کی خبر کے درمیان. ان اگر ان نہ تھا پہلے اسے ان کر دیا گیا، جیسے یہ مثال، تو ان کا اسم ہوگا ضمیر شان اور خبر ہوگی اس کے بعد والا جملہ. اگر اس کے بعد والا جملہ اسمیہ ہے تو ان اور اس کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں آئے گا. اور اگر جملہ فعلیہ ہے اور فعل غیر متصرف ہے جیسے لیسا، تو بھی ان اور لیسا کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں آئے گا. ان اور عسا کوئی فاصلہ نہیں آئے گا. اور اگر فعل متصرف ہے جیسے ان غضب اللہ، تو ان اور غضبہ کی گردان آتی ہے، تو ان اور غضبہ کے بیچ میں فاصلہ جو ہے لایا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے فَإِنْ كَانَ دُعَاءً لَمْ يُفْصَلْ. اگر دعا بدعا کے معنی میں ہے تو فاصلہ نہیں لایا جائے گا، فاصل. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دُعَاءً، اور اگر عام ہے تو فصل لایا جائے گا. واجب ہے یا بہتر ہے لیکن لایا جائے گا. اور فاصل 4 ہے. ایک قد، جیسے ان قد صدقتنا، ان اور صدقتنا کے بیچ میں قد لایا گیا ہے. اور دوسرا فاصل ہے حرف تنفیس، جیسے ان سیکون منکم، ان اور یکونوں کے بیچ میں سین حرف تنفیس ہے، اسے لایا گیا ہے. اور تیسرے حرف فاصل ہے نفی، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. ان اور نجمع کے بیچ میں لن حرف نفی کو لایا گیا ہے. یہ 3 فاصل بیان ہو گئے. چوتھا فاصل ہے الرابع لو. چوتھا فاصل جو ان اور اس کی خبر فعل متصرف کے بیچ میں آتا ہے فاصل، وہ ہے لو. وقل من ذکر کونہا فاصلة من النحویین، اور بہت کم ہیں من وہ لوگ من النحویین نحویوں میں سے جنہوں نے ذکر کیا ہے لو کا ہونا فاصل. یعنی کچھ ہی نحوی کہتے ہیں کہ لو کیا ہے، حرف فاصل ہے. تو انہی کے اعتبار سے یہاں بات ہو رہی ہے. زیادہ لوگ کہتے ہیں لو حرف فاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ لو شرط وغیرہ، لو تمنا وغیرہ کے لیے آتا ہے، فاصل کے طور پہ نہیں آتا. لیکن جو لوگ کہتے ہیں انہی کے قول کو لے کر یہاں بات بیان کی گئی ہے. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی میں سے یعنی لو کے فاصل ہونے میں سے یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ کا قول وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. ان استقاموا، یہ کہ وہ مستقیم رہے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ تو ہم ان کو پلائیں گے،
ماءً غدقا، ماءً وفیرا کثیرا، تو ہم ان کو بہت زیادہ پانی سے سیراب کریں گے، پانی دیں گے، پئیں گے، کھائیں گے، کھانے میں استعمال کریں گے، کھانا پکائیں گے، کپڑے دھوئیں گے، نہائیں گے، ماءً کثیرا، ماءً غدقا۔ یہاں پر ہے ان اور اس کے بعد اس کا اسم ہے ہم ضمیر شان، اور استقاموا یہ جملہ پورا فعلیہ خبر ہے اس کی، اور یہ فعل کیسا ہے؟ متصرف ہے، لہذا اب ان اور استقاموا اس کی خبر کے بیچ میں حرف فاصل احسن یا واجب ہے، لانا چاہیے۔ تو چار ہیں، قد اور نفی اور سین سوفا اور لو، تو یہاں پر لو کو استعمال کیا گیا ہے، وَأَن لَوْ اسْتَقَامُوا، لو کیا ہے؟ حرف فاصل۔ وَقَوْلُهُ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول، اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اولم یہدی، کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات لائق ہدایت نہیں ہوئی جو زمین کے وارث ہوتے ہیں، من بعد اہلیہا اس پر رہنے والوں کے بعد، کہ ان لو نشاء اصبناہم کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں ان کے گناہوں کے سبب۔ تو یہاں پر ان لو نشاء یہ محل استشہاد ہے، ان مخفف من المثقل ہے، اور اس کی ضمیر جو وہاں پوشیدہ ہے وہ اس کا اسم ہے ضمیر شان، اور نشاء یہ ان کی خبر ہے جملہ فعلیہ، اور شاء یشاء یہ کیا ہے؟ فعل متصرف ہے، لہذا ان اور نشاء کے بیچ میں حرف فاصل آنا چاہیے، تو حرف فاصل لو یہ چوتھا حرف ہے، الرابع لو اس کو لائے ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو دو مثالیں دونوں قرآن کریم سے دے دیا لو کی جو حرف فاصل ہے۔ وَمِمَّا جَاءَ بِدُونِ فَاصِلٍ قَوْلُهُ عَلِمُوا أَن يُؤَمَّلُونَ فَجَادُوا قَبْلَ أَن يُسْأَلُوا بِأَعْظَمَ سُؤْلِ۔ وَمِمَّا جَاءَ بِدُونِ فَاصِلٍ، اور اس مثال میں سے، ان مثالوں میں سے جو آئی ہیں بغیر فاصل کے، ان اور اس کی خبر کے بیچ میں، وہ ہے شاعر کا یہ قول، علموا ان یؤملون فجادوا، ان کو معلوم ہو گیا، انہوں نے جان لیا کہ انہی سے آرزو کی جا رہی ہے، انہی سے تمنا کی جا رہی ہے، فجادو تو انہوں نے جادو کر دیا، جادو کر دیا، جاد یجود کے معنی سخاوت کرنا۔ میں نے لکھوا دیا ایک مرتبہ، حق یحق حقا، حقہ پینا، تو بہت سارے لڑکوں نے لکھ لیا، میں نے کہا کاپی لاؤ ذرا، تو سوتا رہتا ہے کہیں بھی دماغ رہتا ہے، قلم چلتا رہتا ہے، دیکھا لکھا ہوا ہے حقہ پینا، میں نے کہا حقہ پلایا تھا اس لیے کہ جاگ جاؤ، سبق میں رہو، حق یحق کے معنی حقہ پینا کہیں نہیں آتا، جاد یجود کے معنی سخاوت کرنا، تو انہوں نے سخاوت کر دیا، قبل ان یسألوا ان سے
سوال کرنے سے بیشتر، بِأَعْظَمَ سُؤْلِي سب سے بڑی درخواست کی سخاوت کر دیا، یعنی جان کی۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ انہیں سے آرزو کی جا رہی ہے جنگ میں شامل ہونے کی۔ ابھی کہا نہیں گیا، صرف اشارے سے علم جان لیا انہوں نے کہ ان یؤملون، کہ انہیں سے آرزو کی جا رہی ہے، تو فجادو، تو انہوں نے سخاوت کیا کس کی؟ جان دینے کی، کہ جان کے لیے ہم لڑائی میں حاضر ہیں۔ قبل ان یسألوا، ان سے صاف سوال کرنے سے پہلے، سب سے بڑا سوال یعنی جان دینے کا سوال۔ تو یہ صحابہ کی شان میں شعر ہے کہ صحابہ ایسے ہی تھے کہ پتہ چل جائے کہ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی۔ اس لیے تمام صحابہ سارے کے سارے بلا استثناء رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی لقب سے ملقب ہیں۔ ان کی جو ہے جزئیات کی گفتگو نہیں کی جائے گی۔ کسی نے ایک سیکنڈ بھی حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اس کے بعد فوراً انتقال ہو گیا، تو وہ بھی کروڑوں تابعین، تبع تابعین اور بعد کے علماء سے درجے میں بڑھا ہوا ہے، کہ صحابیت کا درجہ ساری نیکیوں سے، سارے نیک لوگوں سے مقدم ہے۔ تھوڑا دیکھا ایمان کی حالت میں، اس کے بعد انتقال ہو گیا، تو دنیا بھر کے تمام تابعین، تبع تابعین اور امت کے فقہاء علماء کو ایک پلے میں رکھا جائے، اور اس ایک سیکنڈ کی دیدار کر کے انتقال کر جانے والے صحابی کو دوسرے پلے میں، تو یہ پلے صحابیت جھک جائے گا، کیونکہ ان کے لیے صراحت ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، بقیہ کسی کے لیے صراحت نہیں ہے۔ تو صریح اور کنایہ میں درجہ بڑھا ہوا ہے صریح کا، اور بقیہ کے لیے بشارتیں تو ہیں، لیکن کس کے لیے ہیں؟ ہر آدمی عمل کر کے سوچ رہا میرے لیے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ مقبول بھی ہے کہ نہیں، اور ان کے لیے تو اعلان ہے رضی اللہ، تو یہ صراحت آ گئی، اور ان کے لیے گو مگو کی کیفیت ہے، یہ ہے یا نہیں ہے، مقبول ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے صحابیت کا مقام بہت اونچا ہے۔ امام زہری کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرے تو وہ دین کی بنیاد کو ڈھا رہا ہے، اس لیے کہ دین کی عمارت کی جو بنیاد ہے وہ صحابہ ہیں، تو اگر بنیاد ہی کو ڈھا دے تو پوری عمارت گر جائے گی۔ اسی لیے دین کی بنیاد، دین کی عمارت کی جو بنیاد ہے، نیو ہے، وہ صحابہ ہیں۔ تو اگر تبصرہ کر رہا ہے ان کو، تو کیا ہو جائیں گے؟ وہ کمزور ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے تو بہت بڑی عمارت قیامت تک کی امت کی آمد و رفت کی عمارت کتنی اونچی ہے، اور نیچے جو ہے صحابہ بنیاد ہے، وہ کمزور ہو گئے تو پوری عمارت گر جائے گی، پھر کوئی نہیں جو ہے اس عمارت میں رہے گا، چڑھے گا۔ دین الدین صرح، دین جو ایک وہ ہے حویلی ہے، اس میں کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ صحابہ کی شان میں ہے، گویا کہ علموا ان یؤملون فجادوا قبل ان یسألوا بأعظم سؤلی، تو علموا کے بعد ہے ان، اور ان یہ مخفف من المثقل ہے، تو اس کا اسم ہو گیا ہم، ان ہم ضمیر شان، اور یؤملون، امل یؤمل تعمیل کے معنی آرزو کرنا، آرزو کیا جانا مجہول ہے، تو یہ فعل متصرف ہے،
تو ان اور فعل متصرف کے بیچ میں کوئی فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن احسن ہے فاصلہ اور غیر احسن ہے نہ لانا. تو غیر احسن کے طور پہ ومما جاء بدون فاصل، غیر احسن کے طور پہ کیا ہے یہاں پہ فاصل کوئی نہیں ہے، نہ قد ہے، نہ سین سوف ہے، سیعملون ہے، نہ لن ہے حرف نفی اور نہ لو ہے. تو غیر احسن صحیح، لیکن مثال دے دیا کہ لانا ضروری نہیں ہے بغیر فاصل کے آیا ہوا ہے. جیسے انگوٹھی پہننا غیر احسن ہے اور نہ پہننا احسن ہے. انگوٹھی نہ پہننا افضل ہے اور پہننا افضل نہیں ہے، لیکن اسی نہ افضل والے پہ سب کا عمل رہتا ہے. تو ایسے یہاں نہ افضل والے پر کتاب والے بھی عمل کر کے دکھا دے رہے ہیں. ان یعملون فاصل نہیں. اور داڑھی میں مہندی لگانا یہ افضل ہے اور نہ لگانا جائز ہے. اور کالا لگانا، کالی مہندی حرام ہے. لیکن اب غیر افضل کیا حرام پہ بھی عمل لوگ کرتے ہی ہیں تعبیر کر کے. ان سے پوچھو تو کہتے ہیں یہ تو وہ ہے براؤن مہندی ہے اور دکھتی ہے کالی، کہتے ہیں براؤن. ان یعملون، تو ان یعملون ان کا اسم ہے، ہم ضمیر شان، یعملون خبر ہے، بیچ میں کوئی فاصل نہیں آیا ہے سوائے میری تقریر کی جو اتنا فاصل ہو گئی ہے. تو جب کچھ فاصل نہیں آیا تو احسن بنانے کے لیے تقریر ہی کر دیا. صحابہ کی شان میں یہ شعر ہے، اس لیے صحابہ کا معاملہ بہت نازک ہے، اس میں انگلی نہیں ڈالنا چاہیے، اس میں جو ہے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہیے. بڑے بڑے لوگوں نے صحابیت کی شان میں گستاخی کے قریب ہونے کو بھی پسند نہیں کیا، چاہے کہ اس میں گھسے. وقوله تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول لمن اراد ان یتم الرضاعہ، فی قراءت من رفع یتم فی قول، والقول الثانی ان لیست مخففة من الثقیلة بل هي الناصبة للفعل المضارع وارتفع يتم بعده شذوذا. وقوله تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے جو رضاعت کی مدت پوری کرے. پیدائش کے بعد دودھ پیے گا بچہ، ماں کا پیے گا یا کسی کو پیسہ دے کر کے پلائیں، جیسے حضور کو پلایا گیا، حضرت حلیمہ کی رضاعت حاصل ہوئی. تو مدت رضاعت ان یتم الرضاعہ، مدت رضاعت 24 مہینے یہ پورا کرے. 24 مہینے، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ 30 مہینے، 30 شہر، 30 مہینے، تو 2.5 سال ہو گیا. اور ائمہ کے نزدیک 2 سال ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال ہے. جو لوگ 2 سال کہتے ہیں تو 2.5 سال 30 شہرا کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ 2 سال تک رضاعت ہے، اور اس کے بعد پھر 6 مہینے تک بھی جو ہے اس کو کھلانا پلانا پڑتا ہے، گود میں لے کے چلنا. حملہ و فصالہ 30 دونوں کہا گیا ہے، لہذا حمل اور فصال دونوں اس میں شامل ہے. تو 2 سال ہی ہوگی، اور 6 مہینہ فصال ہے. 6 مہینہ 2 سال فصال ہے اور 6 مہینہ حمل ہے، یعنی اٹھانا اور لے کے چلنا. گویا کہ الرضاعہ سے 2 سال کی یہ مدت مراد لیتے ہیں.
اور وہاں بھی 2 سال ہے. ان یتم الرضاعہ فی قراءۃ من رفع، ان لوگوں کی قرأت میں جنہوں نے یتم پڑھا ہے، فی قول، ایک قول میں، تو ان ہو جائے گا مخفف من المثقل، اور یتم الرضاعہ اتم یتم اتمام پورا کرنا، یہ پورا کرنا ہو جائے گا بغیر فاصل کے یہاں پہ آیا ہوا ہے. یہ مثال دے دیا قول شعر اور قول قرآن. والقول الثانی، اور دوسرا قول ہے ان کے ان تو انا کو ان بنایا ہے. لیست مخففۃ من الثقیلۃ، یہ مخفف من المثقل نہیں ہے، بل ہی الناصبۃ. ان یتم الرضاعہ ناصبہ ہے فعل مضارع کے لیے. وارتفع، اور اگر پیش پڑھیں اس کو، وارتفع یتم، اور یتم کو پیش پڑھیں گے بعدہ شذوذاً، شاذ طور پہ، جو ہم نے کل کہا تھا کہ تھک گیا ہے ان، پیش پڑھ لینے دو تھوڑا سا، ان یتم، تو ان کیا ہے؟ شاذ طور پہ.